اگر اسکل مجھے آ گئی ہے تو بھائی 4 بندوں کو اور سکھائیں, 10 بندوں کو اور اپرچونٹی دے. ایک گلی کے اندر ایک بندے کو اگر ہارڈ ویئر آ گیا ہے تو پورے محلے کے 10 لڑکوں کو سکھا دے کہ یار پی سی کے اندر اس طرح ہارڈ ویئر, آپ 10 لڑکے اور تیار کر دیں گے مارکیٹ کے اندر. Now I would like to invite Mr. Wahab Yunus, CEO PNY Group of Companies, to come on the stage and share their views. السلام علیکم. اچھا, فرسٹ آف آل تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو ہے ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے میری پوزیشن, تو جو گیسٹ ہیں وہ پلیز کافی عرصے سے 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ان کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ پیشنس کے ساتھ بیٹھے ہیں. تھوڑا سا اور ٹائم دے کیونکہ ہمارا ایونٹ جو میرے اب اسٹارٹ ہوا ہے, کہ ہم چیف گیسٹ کا ویٹ کر رہے تھے, تو اس کے اکارڈنگ ہم نے اپنی آگے جو جتنی بھی ہیں ایکٹیویٹیز کو آگے مینیج کی. مقصد ہے کہ آپ لوگوں تک میسج بھی جانا ضروری ہے, کیونکہ ایک فورم ہے اور اس فورم کو میں یوٹیلائز کروں گا فلی طور پہ کہ ہم اپنا میسج آپ تک پی این وائی گروپ کا پہنچا سکیں. ویسے میں یونیورسٹی لائف میں بڑا شائع ہوتا تھا ایز اے اسپیکر, یا سمجھ لیں مجھے بڑی ہیزیٹیشن ہوتی تھی, میں 2 بندوں کے آگے بھی کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا تھا, جتنا مجھے وہ ہیزیٹیشن ہوا کرتی تھی. لیکن الحمدللہ آپ 10,000 بھی لوگ ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا, تو اس کا مطلب میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. تو اس بات پہ تو پہلے تالیاں ہونی چاہیے. یہ کبھی کبھی میں اکیلا بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو, کہ آپ پہلے کیا تھے آپ کیا ہیں. میں کہتا ہوں یار ویری گڈ وہاب یونس, تم تو پہلے 2 بندوں کے آگے بات نہیں کر سکتے تھے, اب کیسے کر لیتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے اندر امپروومنٹ لے کر آیا, اور یہ امپروومنٹ ہر بندہ لا سکتا ہے. یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ اگر آپ میں کوئی آبسٹیکل ہے, کوئی چیلنج ہے, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اس کو الٹا چیلنج بنانے کی بجائے, اس کو الٹا یہ سمجھنے کی بجائے میں کر ہی نہیں سکتا, اس میں آپ امپروومنٹ لائیں, کوشش کریں. میں کیا کرتا تھا پھر جب مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یار میں تو ایک پریزنٹیشن نہیں دے سکتا کسی بندے کے سامنے, اپنی کلاس کے سامنے, تو میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے گھنٹوں اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا, مختلف کوئی بھی ٹاپک کے اوپر. شیشے کا کوئی اگر دیکھنے والا ہو تو کہتے ہیں پاگل ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں کیا چینج لانا چاہ رہا ہوں. یہ میں وہ پریکٹسنگ بتا رہا ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی, لیکن میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا فور دا پرپز کہ میں اپنے اندر کمیونیکیشن اور اپنے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ کے لیے. تو اس طرح کی چیزیں آپ اپنے اندر بھی لا سکتے ہیں. اچھا, پی این وائی گروپ جو ہے یہ پی این وائی گروپ نہیں تھا. آج سے 7 سال پہلے میں نے اور سلیمان نے ایک انتہائی چھوٹے سے کمرے سے, جو سمجھ لیں شیئرڈ بیس تھا, یعنی کہ جس کے ساتھ ہمارا ٹیننٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا, اس کو ہم پیسے نہیں دیتے تھے, ہم اس کو پروفٹ میں سے شیئر دیتے تھے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم اپنے ٹیننٹ کو کرایہ دے سکیں. تو میں نے, میرے بڑے اچھے جاننے والے تھے بابا جی, میں نے کہتا تھا, میں ان بابا جی کو کہا, میں کہا بابا جی ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلے, میں آپ کو پیسے دوں گا. کیسے پیسے دوں گا؟ میں کہا جی میرے پاس کرایہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو پیسے دوں گا, کما کے دوں گا. کہتے بیٹا کوئی بات نہیں, آفس ویسے بھی خالی ہے, چلو تم لے لو. میں اور سلمان اس آفس میں ایک سمجھ لیں کہ 6x6 کا روم ہوگا یا 8x8 کا روم ہوگا, ہم اس میں بیٹھ. اب جب ہم اس کے اندر بیٹھیں گے, آپ لوگوں کو پتا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یو آر دا پارٹ آف پی این وائی, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے اسٹرگل کیا کیا, ہم لوگ یہاں تک ایسے نہیں پہنچے, ٹھیک ہے, ہمیں اسٹرگل کرنی پڑی ہے. تو اسٹرگل آغاز ایک چھوٹے سے کمرے سے ہوئی, اور 2 سال تک میں نے اور سلمان نے وہاں پر ہم 9 to 6 جاب کرتے تھے, اور 6 بجے کے بعد ہم آ کے وہاں بیٹھتے تھے, اور ہم سیٹرڈے سنڈے ہمیں آف ہوتا تھا, ہم وہ بھی دونوں دن وہاں پہ لگاتے تھے. 2 سال تک ہمیں 1 روپے کا بھی پروفٹ نہیں ہوا. 1 روپیہ بھی جسے کہتے ہیں نا پروفٹ, ہم اپنے سیلری سے پیسے تھوڑے سے نکال کے انجیکٹ کرتے تھے آپریشن میں, اور جو تھوڑا سا پروفٹ ہوتا تھا وہ ہم بابا جی کو دے دیتے تھے, کیونکہ ان کا رائٹ تھا, کیونکہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ان کو پیسے نہ دیں. تو ہم کیا کرتے تھے, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے پیسے نہیں لینے, ہم جو پروفٹ بھی اگر جو تھوڑا سا بھی ہوگا وہ بھی ہم ان کو دے دیں گے ایسے, کیونکہ کما کے ہم نے ان کو ٹیلنٹ کو دینا. 2 سال تک ہم یہ کام کرتے رہے. تو 2 سال ہمیں لگے اس فیز سے گزرنے میں, جس میں بے انتہا چیلنجز اور مشکلات کا ہمیں, اور بہت زیادہ ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی تھی. کئی دفعہ ہم یہ بھی کہتے تھے کہ یار چل نہیں رہا, لیکن ایک چیز پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, اور وہ تھا کہ ہم نے گیو اپ نہیں کرنا. تو الحمدللہ ہم نے گیو اپ نہیں کیا. تو 2 سال بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری تھوڑی سی سنی, اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پھر فارورڈ ایکسپینشن کی طرف لے کے جانا شروع کر دیا. 2017 میں پھر ہم پی این وائی ٹریننگ کو الفا کریم ٹاور میں لے گئے, اور اس کے بعد
آج 2022 چل رہا ہے اور الحمدللہ، اور اس میں جو ہمارے پہلے 2 انسٹرکٹر تھے، کیونکہ یہاں پر انسٹرکٹر بھی بیٹھے ہوئے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے جو 2 انسٹرکٹر تھے وہ وہاب یونس اور سلیمان اکرام تھے. میں سوشل میڈیا پڑھاتا تھا، یہ کوئی سائڈ فائنانس پڑھاتے تھے، اور ہمارے پاس کوئی امپلائی نہیں تھا. ہم دونوں ہی امپلائی تھے اپنے ہم ہی کالز کرتے تھے، ہم ہی ایڈمیشن کرتے تھے، ہم ہی انفارمیشن لیتے تھے، ہم ہی ڈیٹا انٹری کرتے تھے، اور ہم ہی اکاؤنٹس مینٹین کرتے تھے، اور ہم ہی مارکیٹنگ کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، سلمان کو میں نے ایک دفعہ ٹاسک دیا کہ بھائی یہ بینر ہے، یہ 100 بینر آپ نے ہر گلی میں لگوا کے آنا ہے. تو بھائی صاحب صبح 5 بجے تک سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے بینر لگوا رہے ہیں اور سڑک پہ ہی بیٹھ رہے ہیں، اور یہی حال میرا تھا. تو دس از دا اسٹرگل. اس کے بعد آج الحمدللہ ہم 2 انسٹرکٹر سے ہم 100+ انسٹرکٹر کے ساتھ اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 0 ٹیم سے اس وقت ہم الحمدللہ PNY گروپ کی شکل میں 258 PNY فیملی کی شکل میں 250 امپلائیز کی شکل میں آج آپ کے سامنے. اور یہ اس میں آپ سب کسی کا پارٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ابھی یہاں پر ہماری سٹوری ختم نہیں ہوتی، ابھی اسکائی از دا لمٹ. ویژن پہ میں بعد میں آؤں گا، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس پوری سٹوری میں جو ایک مقصد ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ پیسہ نہیں ہے. ہم پیسے کے لیے کام نہیں کرتے. سلیمان اور میں نے، ہم دونوں نے پہلے دن ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم پیسوں کے لیے کام نہیں کریں گے. اگر ہم نے پیسوں کے لیے کام کرنا ہوتا تو 2 سال میں دوسرے دن ہی ہماری پارٹی کی کھل جائے، کیونکہ پیسہ تو آ ہی نہیں رہا تھا. پیسہ تو آئی 3-4 سال بعد جا کے، اچھی گھڑی تو میں نے پہلی 3-4 سال بعد جا کے. بات سمجھ رہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پیسوں کے لیے کام نہیں کیا، اور ہم یہی چاہتے ہیں، یہی چیز ہم آپ لوگوں کے بھی مائنڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں ایز اے ٹیم، کیونکہ آپ سارے ٹیم کا حصہ ہے کہ آپ لوگ جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں ایک فائنانس تو چاہیے، آپ نے گھر چلانا ہے، آپ نے اپنی فیملی کو رن کرنا ہے، آپ نے موٹر بائک میں فیول ڈالنا ہے، آپ کو پیسہ چاہیے، بالکل چاہیے. ہمیں بھی چاہیے، ہمیں رینٹ دینے، آپ لوگوں کو سیلری دینی، پیسہ چاہیے. پیسے کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. جتنی بھی ایون کہ ورکنگ بھی اس کو بھی پیسہ لگتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک ویژن آبجیکٹیو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم پاکستان کی یوتھ کو اور اپنی سوسائٹی کو ایمپاور کر سکیں، کنٹریبیوٹ کر سکیں. یہ ہم دونوں کا مشن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مشن میں آپ لوگ اپنا 200% ڈالیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے بھائی. اس کو آپ ایسے کیوں نہیں لیتے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کا گھر چل رہا ہے، آپ کی وجہ سے، اور اگر ہم آج 4 برانچز الحمدللہ ہماری، اگر ہم اس کو 400 برانچز کرتے ہیں تو 400 مطلب 5000 10,000 اور سٹاف. اس کا مطلب یہ ہے مور اپرچونٹیز، مور کنٹریبیوشن، مور. میرا یقین کریں دل خون کا حاصل ہوتا ہے کہ جب میں نے 4 دن پہلے خبر سنی کہ فیصلہ آباد کے اندر آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوا کہ 2 بچیوں کو ان کے باپ نے گردن پہ چھری چلا دی صرف اس وجہ سے کہ وہ بے روزگار تھا. یقین کریں سر، ریسپیکٹڈ سجاد صاحب، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا معاشرہ ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں کنٹریبیوشن. کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں، اپنے ہمسائے کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ روزگار ہے، اس کو پیسے نہ دیں تو کم سے کم اس کو روزگار دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھیک دینے کے بجائے اس کو اتنا امپاور کر دیں کہ وہ اپنی اور اپنی فیملی کو رن کر سکے، نہ کہ وہ بھیک مانگے اور چھریاں چلاتا پھرے. تو یہ ایک غلط پریکٹس ہے. ہمیں اس چیز کو روکنا ہے. اسی وجہ سے ہم نے PNY کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمارا مشن ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کریں. اور ہم یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، نہ یہ سلیمان کر سکتا ہے، کہ ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا بھائی. سوری تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا، کیونکہ یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں. ہم ڈے بائی ڈے نیچے جا رہے ہیں، ہماری کرنسی کا حال آپ کے سامنے ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ عزم رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو بھائی سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو ہیلپ کریں. اگر سکل مجھے آ گئی ہے تو بھائی 4 بندوں کو اور سکھائیں، 10 بندوں کو اور اپرچونٹی دیں. ایک گلی کے اندر ایک بندے کو اگر ہارڈ ویئر آ گیا ہے تو پورے محلے کے 10 لڑکوں کو سکھا دے کہ یار PC کے اندر اس طرح ہارڈ ویئر، آپ 10 لڑکے اور تیار کر دیں گے مارکیٹ کے اندر. تو ہم اس مشن کے تھرو اس پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے امپائر کھڑے کریں. میں ابھی بھی اسٹل 3.5 بندے کے گھر پہ رہتا ہوں.
कैन यू इमेजिन? इसका मकसद ये नहीं है कि मैं गरीब हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सेहत दी हुई है, अल्लाह ने मुझे ताकत दी हुई है, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया हुआ है, मैं जो चाहता हूँ मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल। लेकिन मैं अपने आप को इसलिए फाइनेंशियली ग्रो नहीं करना चाहता कि मैं चाहता हूँ कि मैं और सुलेमान हम अपना सारा का सारा पैसा 80% हम अपना कंपनी में वापस इन्वेस्ट करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को जो है उनको ऐसे आरामदायक लाइफ दे दूं कि मेरे आने के बाद वो काम ही ना कर सके। मैं चाहता हूँ कि भाई वो खुद कमाए, मैं उनको अच्छा पढ़ाऊं, एम्पावर करूं, अपने जैसा बनाऊं, खुद मुख्तार बनाऊं। वो 10 घर और बना लेंगे, उसमें क्या है? पैसे की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दूं एक्सपेंशन की शक्ल में, आप लोगों की फाइनेंसिस की शक्ल में, मोर ग्रोथ की शक्ल में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस सोच को अपने अंदर डेवलप करें। 100 रुपया कमाएं, उसमें से कम चले 80 रुपए नहीं, मैं नहीं कहता, हम तो 80 रुपए वापस देते हैं सोसाइटी को, आप कम से कम 20 रुपए तो सोसाइटी को वापस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? वो वापस इंजेक्ट करें अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने लोगों के अंदर। किसी को उसकी भिखारी नहीं बनाना, ये भी मैं आपको बता दूं, भीख नहीं देनी किसी को, उसको एम्पावर करना है। किसी को लैपटॉप लेके दे दें, किसी को कोई स्किल सिखा दें, किसी को कुछ कोर्स करवा दें, किसी को आप उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा दें, मतलब उसको एम्पावर करें। क्योंकि जब सोसाइटी एम्पावर होती है ना तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो इकोनॉमी जब बूस्ट होती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट सबके ऊपर आता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एज ए PNY हेड कि आप लोग मेरा बाजू बने। मुझे कई जगहों पर इतने चैलेंजेस आते हैं, इस हवाले से मुझे दुख होता है कि हमारे एम्प्लॉयज में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलती होती, मुझे लिटरली दुख होता है। मैं कहता हूँ कि यार इनको पता ही नहीं है कि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है। और आज मैंने आप लोगों के साथ खुले दिल के साथ ये मिशन और विजन आप लोगों के साथ शेयर किया है, और उसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मिशन का, इस सदका जारिया का पार्ट बने। आप लोग आने वाले टाइम के अंदर 500 और अपने बहन भाइयों को अपने साथ जोड़े हैं जो आगे बेरोजगारी में जाके खुदकुशी कर रहे हैं, जो कुछ भी मतलब अल्लाह माफ करे, जो अपने बच्चों को इस वजह से मार देते हैं कि भाई कि हमें उनको खिलाना कैसे पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए किराया है रेंट का, तो वो हम कैसे उठाएंगे, तो हम मतलब हम सुसाइड कर ले। दिस इज द बेस्ट वे जो उनको समझ में आता है। तो PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज का हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव रहा है, और ये ऑब्जेक्टिव आप लोग इस चीज को समझें कि हमने अपनी यूथ को एम्पावर करना है। हमने अपने सोसाइटी में, हम 2 थे तो हमने 400 कर लिए, तो आप लोग तो 400 हैं, तो आप कितना आगे ले जा सकते हैं? तो मेरे ख्याल से ये चीजों को हमें आगे लेके चलना चाहिए। मैं मजीद आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एंड पे यही बात करूंगा, जो कि एक शेर है, जो मैं एक ही शेर मुझे आता है पूरी लाइफ में, और वही शेर मैं आप लोगों को सुना दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए शेर बड़ा मुझे हमेशा एम्पावर करता है। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। थैंक यू सो मच।